تو جناب اس سیشن کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم. آپ کا میزبان رضوان زیدی. یاد رفتگان کی اس سیشن کی نظامت کی ذمہ داری, کیونکہ یہ سیشن ہم اس کو جلد از جلد ختم کریں گے. جن شخصیات کا آج ہم ذکر کریں گے ان میں جناب شمس الرحمان فاروقی صاحب ہیں, شمیم حنفی صاحب ہیں, فرحات زیدی صاحب, گوپی چند نارنگ صاحب, امداد حسینی صاحب اور فاروق قیصر صاحب پر یہاں بات کی جائے گی. تو میں یہاں موقع غنیمت جانتے ہوئے سحر امداد صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ امداد حسینی صاحب کے بارے میں آپ اپنی قیمتی رائے سے ہمارے سامعین اور حاضرین کو آگاہ کیجئے. بس آپ سب سے دستبستہ گزارش ہے, تنگی وقت کے سبب سب کو وقت بڑا قلیل ہے. مائک آن کر لیجئے گا. 4 سے 5 منٹ کا ایک حصے میں وقت آیا ہے. جی, امداد حسینی نے 12 سال کی عمر میں شاعری شروع کی تھی اور وہ 70 سال تک اسی دشت کی سیاحی میں لگے رہے. ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور انہیں بہت سارے ایوارڈز مل چکے ہیں. ان کی شاعری پر ایک بڑی ضخیم سی 1200 پیجز کی PhD ہو چکی ہے. ان کے 100 سوا سے قریب گیت ہیں جو ریڈیو پاکستان اور PTV اور سندھی فلموں میں گائے گئے ہیں. ان کی شاعری کی اردو کتاب ڈاکٹر آصف فروخی نے اپنے پبلیکیشن کے ادارے شہرزاد کی جانب سے شائع کی تھی, دھوپ کرن. اسے دھوپ کرن کو 2014 میں 2 ایوارڈز ملے. پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز اسلام آباد کی جانب سے 2014 کی بہترین شاعری کا ایوارڈ ملا اور اسی سال UBL ایکسیلنس ایوارڈ, لٹریری ایکسیلنس ایوارڈ بھی دھوپ کرن کو ملا تھا. امداد حسینی نے 60 کی دہائی سے باقاعدہ بڑوں کے لیے شاعری شروع کی. 1962 میں انہوں نے اردو میں بھی شاعری شروع کر دی تھی اور صحبہ لکھنوی کے رسالے افکار میں ان کی شاعری, ان کی نظم جو بعد میں ان کے مجموعے میں شامل ہوئی صبح 9 کے لیے, تو وہ اپنی اردو شاعری کا بھی آغاز تقریباً سندھی لکھنے کے کچھ بعد سے ہی کر چکے تھے. ان کا ایک شعر میں پڑھنا چاہوں گی. کتنا محدود کتنا لامحدود وسعتوں کے حصار میں ہوں میں. امداد حسینی کے حوالے سے ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں, مگر چونکہ آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے تو میں صرف یہ بتا دوں کہ امداد حسینی ایک علمی ادبی گھرانے سے ان کا تعلق ہے. ایک سرسبز و شاداب گاؤں میں وہ پیدا ہوئے. ان کے دادا عربی, فارسی اور سندھی کے بڑے شاعر تھے اور ایک جید عالم تھے, اور ان کے بہت سارے کزنس ہیں جو شعر و ادب سے وابستہ رہے. ان کا گاؤں سندھی شاعری میں ایک اسکول آف تھاٹ کی حیثیت رکھتا ہے. امداد حسینی کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم لوگ کر سکتے ہیں. تو سب سے تو مختصر مجھے یہی لگتا ہے کہ اگر اتنا کم ٹائم ہے تو میں صرف ان کی کچھ نظمیں ہی پڑھ لوں, تو لیکن میں کچھ ان کے حوالے سے اور باتیں بھی کرنا چاہوں گی. مثلاً وہ بہت خوش نصیب تھے کہ انتظار حسین نے اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں امداد حسینی کی شاعری کے حوالے سے لکھا, اور 2014 میں انہوں نے ڈان میں بکس اینڈ آتھرس میں اپنے لٹریری نوٹس میں ایک پورا کالم امداد حسینی کے اردو شاعری کا مجموعہ جو تھا دھوپ کرن, اس کے حوالے سے پورا ایک کالم لکھا اور اس میں انہوں نے ان کو خوب خراج تحسین پیش کیا. بالکل اسی طرح سے ان کے نقادوں میں ڈاکٹر الیاس عشقی بھی شامل ہیں جو اردو اور سندھی کے بہت بڑے ایک نقاد تھے, علم کے ماہر تھے اور دونوں زبانوں کے بڑے شاعر تھے. انہوں نے موج موج مہران میں امداد حسینی کی کافی نظموں کو جو 60 کی دہائی میں انہوں نے لکھی تھیں ان کے تراجم کیے, اور انہوں نے خاص طور سے ان کی نظم حملوں کا جو ترجمہ کیا ہے اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جو نظم ترجمے میں اتنی فورسفل ہے وہ سندھی زبان میں کتنی فورسفل ہوگی, اور اسے اگر ہم انگلش میں ترجمہ کر کے کہیں بھی دنیا میں کسی بھی فورم پہ اگر پیش کریں تو اس کے درد کو ساری دنیا محسوس کرے گی. تو امداد کی شاعری میں آفاقیت اور یونیورسلزم کا ذکر الیاس عشقی صاحب نے بار بار کیا. فہمیدہ ریاض نے ان کی کتاب میں ان کے لیے ایک جملہ لکھا جس کا میں نے اپنا یہ عنوان بھی رکھا ہے, امداد حسینی ہمارے ادب کا خزانہ.
फहमीदा ने लिखा कि इमदाद हुसैनी तुम हमारे अदब का ख़जाना हो, क्या सिंधी क्या उर्दू, और इमदाद उर्दू में लिखते हुए भी अपना आप ही रहते हैं। ये उनकी बहुत सारी और ख़ूबियाँ, उनके जो नक़ात थे। अच्छा, सिंधी में उनके जो बहुत सारे नक़ात थे उनमें मोहम्मद इब्राहिम जोयो साहब शामिल हैं, उनमें ग़ुलाम रब्बानी आगरो साहब शामिल हैं, उनमें बहुत सारे और लोग हैं जिनका मज़हर जमील साहब ने अपने मकाले में बड़ा तफसील से ज़िक्र किया है, और मैंने ये सारी चीज़ें अपने इस मकाले में लिखी हैं। और यकीनन जैसे आपने कहा कि वो ये शाया होगा तो बहुत सारी चीज़ें लोग उसके हवाले से जान लेंगे। मैं इमदाद की एक नज़्म यहाँ पढ़ना चाहूँगी जिसका उन्वान है ज़रा ढूंढना। यहाँ इल्म था आगही थी यहाँ, यहाँ इल्म था आगही थी यहाँ, यहाँ अमन था आश्ती थी यहाँ, अभी कल ही महफिल सजी थी यहाँ, सभी के लबों पर हंसी थी यहाँ, यहाँ हुस्न था आशिकी थी यहाँ, यहाँ हुस्न था आशिकी थी यहाँ, हवा गुनगुनाती हुई थी यहाँ, यहाँ दरख्तों से भी दोस्ती थी यहाँ, दरख्तों से भी दोस्ती थी यहाँ, यहाँ बारिशों में धुली धूप थी, चटकती हुई चांदनी थी यहाँ, यहाँ खेत थे एक नदी थी यहाँ, वाह, यहाँ खेत थे एक नदी थी यहाँ, ज़रा ढूंढना ज़िंदगी थी यहाँ। क्या बात है, क्या ज़रा बात है, बहुत ढूंढना खूब। ज़िंदगी ज़रा थी ढूंढना यहाँ। ज़िंदगी थी यहाँ। इमदाद हुसैनी यकीनन खूबसूरत ज़िंदगी के एक बहुत खूबसूरत शायर हैं। उनकी एक नज़्म मैं और पढ़ना चाहूँगी ताकि यहाँ बैठे हुए ऑडियंस बहुत थोड़े में उनके बारे में जान सकें। सवाल मत बनो, उन्वान है नज़्म का, सवाल मत बनो, सवाल मत बनो, खुद ही कोई सवाल करो। आहा, सड़क कहाँ से चली है, कहाँ ये जाएगी, ये कौन लोग हैं जो आते जाते रहते हैं, वाह, ये दर्स गाहें जो हैं कैसा दर्स देती हैं, ये दर्स गाहें जो हैं कैसा दर्स देती हैं, फ़क़ीह शहर को अम्मामा किसने बांधा है, फ़क़ीह शहर को अम्मामा किसने बांधा है, असा को किसने उसे हाथ में थमाया है। क्या बात है, असा को किसने उसे हाथ में थमाया है, मए हराम है क्यों और लहू मुबाह है क्यों, मए हराम है क्यों और लहू मुबाह है क्यों, ये सूर्य जो है वो क्यों उभरता डूबता है, ये चंद्रमा जो है वो कैसे घटता बढ़ता है, अनाज बोता है जो और कपास उगाता है जो, आहा, अनाज बोता है जो और कपास उगाता है जो, वो भूखा सोता है क्यों और नंगा फिरता है क्यों, सवाल मत बनो, खुद ही कोई सवाल करो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं मुल्तमिस हूँ हसन साहब से कि सर, जब हम फरहाद ज़ैदी साहब की बात करते हैं, 11 मार्च 2022 दुनिया से रुखसत हुए, तो फरहाद ज़ैदी साहब को लोग एक सहाफ़ी की हैसियत से या 90 की दिहाई में MDPTV की हैसियत से या उनकी एक नज़्म शरीफ आदमी के हवाले से जो है वो जानते हैं। तो इन तमाम बातों में क़द्र मुश्तरक आप क्या देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे फरहाद ज़ैदी साहब के लिए? अच्छा, पहली बात तो ये है कि जब मुझे ये कहा गया कि अपने वालिद पे बोलें तो मुझे ये बहुत अजीब सी बात लगी, क्योंकि ये बिल्कुल उनकी, अगर मैं कहूँ कि मुश्तरक एक चीज़ जो थी उनकी इन तीनों चीज़ों में, वो उनकी असूल पसंदी कह लें या एथिक्स कह लें, और ये बिल्कुल बरखिलाफ़ है उनके एथिक्स के कि उनका बेटा उनके बारे में बात कर रहा हो। तो मुझे बहुत अजीब सी बात लगी थी, लेकिन मुझे इंसिस्ट करके शाह साहब ने कहा कि जी आप ज़रूर बोलें। तो थोड़ा सा मैं आपको पहले इसमें ये कह दूं कि मुझे इसमें अजीब सी महसूस अजीब सा हो रहा है इसके बारे में बात करने। लेकिन अगर मैं उनके बारे में कोई चीज़ कह सकता हूँ तो ये है कि उन्होंने सबसे ज़्यादा जो चीज़ की है, अच्छा इनका जो वो था तरीक़ाकार, वो ये था कि अपने, ना वो कभी किसी अवार्ड के पीछे भागे, ना वो कभी किसी अपने मुंह तो तारीफ़ बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता था,
اور اپنے بچوں یا اپنے کسی رشتہ دار کے تھرو جو ہے وہ بھی بات کرنا وہ بھی ان کو معیوب لگتا تھا. تو میرا بھائی جو ہے چھوٹا وہ ان کے ساتھ اس نے کام بھی کیا مسلم میں, اور اس کے سب سے بڑی جو کمپلینٹ یہ تھی کہ جی میری تنخواہ جو ہے وہ وہاں کے پی این سے کم ہے, کیونکہ وہ دکھانا نہیں چاہتے تھے کہ کہیں ان کو یہ شبہ بھی ظاہر ہو کہ جی وہ کسی طرح ڈسکرمنیٹ کر رہے ہیں یا پروموٹ کر رہے ہیں. مجھے بھی خود انہوں نے کبھی جرنلزم میں آنے میں کبھی کوئی خاص انکریج نہیں کیا, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کسی اور چیز میں جائیں. لیکن دوسری چیز جو میں نے ان کے بارے میں نوٹس کی کہ ان کی لوگوں کے کردار پہ زیادہ وہ اہمیت رکھتے تھے بنسبت یہ کہ ان کے کسی نظریات پہ. تو ان کے ہر طرح کے دوست ہوتے تھے. میرے چچا بتاتے تھے کہ جب لاہور میں تھے تو وہ جو پہلوان ہوتے تھے, بدماش ہوتے تھے بیسکلی, وہ بھی ان کے حلقے میں ہوتے تھے, شاعر و ادیب بھی ان کے حلقے میں تھے, اور ہر طرح کے لوگ جو ہیں وہ ان سے اٹھتے بیٹھتے ان کے ساتھ تھے. صرف جو واحد جن چیز سے وہ دور رہتے تھے وہ پاور سے, کہ کوئی اگر بہت ہی ان کا دوست بھی اگر کسی پوزیشن میں ایسے آ جائے جو پاور کی پوزیشن ہو تو وہ اس سے اجتناب کرتے تھے, دور رہتے تھے. کیونکہ وہ ایک کہانی میں آپ کو بتاؤں کہ میرا جو نام ہے, میرا اصل میں نام میرے والد نے وہ رکھنا چاہتے تھے یحییٰ, کیونکہ وہ اس کی ایک کہانی ہے پوری. میرے دادا کا نام تھا, مطلب دادا نے سوچا تھا کہ انہوں نے نام رکھنا ہے ان کا, پھر انہوں نے قرآن میں فال نکالی تو اس میں بھی یحییٰ آ گیا. لیکن عین اس وقت جو ہے وہ یحییٰ خان بھی جو ہے وہ پاور میں آ گئے تھے. تو اس وجہ سے نام نہیں رکھا آپ کا یحییٰ ہے, اس وجہ سے نام نہیں رکھا یحییٰ. تو ہاں, تو وہ 6 مہینے تک میرا کوئی نام ہی نہیں رکھا گیا, کیونکہ وہ انہوں نے کہا کہ اگر میں نام رکھوں گا تو لوگ سمجھیں گے کہ میں کوئی چاپلوسی کرنے. یحییٰ صاحب تو بہت عرصے تک پاور میں رہے اس لیے نہیں, تو وہ اس وقت ہاں, تو وہ پھر میرا دوسرا نام ہے ایکچولی, حسن یحییٰ ہے میرا نام. تو اس طرح کا تو ان کا وہ تھا. تیسری چیز جو انہوں نے مجھے جو سکھائی وہ یہ ہے کہ لوگوں کے خلوص دل پہ زیادہ اہمیت وہ رکھتے تھے خاص طور پہ. اور یہ میں نے ایک دفعہ نوٹس کیا کہ ایک کوئی آرٹ ورک تھا, پینٹنگ تو نہیں تھی, آرٹ ورک تھا, تو ایسے ہی مطلب معمولی سا کچھ چیز سے. تو میں نے کہا یہ سامنے کیوں رکھا رہتا ہے سارا وقت, اس کو پھینک دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ مجھے فلانا جو ہے وہ اس نے مچھیرے نے دیا تھا. اب سوچو اس نے اس پہ کتنی اس نے کام کر کے اور کس پیار سے بنایا ہوگا, تو یہ میں سامنے ہی رکھوں گا, اس کو جو پیچھے کہیں نہیں رکھنا. اچھا پھر تیسری چیز جو وہ تھی کہ اپنے آپ کو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود وہ کبھی اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دیتے. تو ایک کہانی ان کی ایک اور تھی کہ ارلی 50s میں جب وہ شاید نوائے وقت میں تھے یا کس میں تھے یا انجام میں تھے, تو ان کو بلایا گیا, ان کے جو اس وقت ایڈیٹر تھے انہوں نے کہا وہ ایک صاحب سے ملاقات کرنی ہے. تو وہ کوئی آئے تو وہ اس وقت کوئی انٹیلیجنس کے, آرمی انٹیلیجنس کے آدمی تھے, اور انہوں نے ان کو آفر یہ دی کہ آپ جو ہیں, ہم نے آپ کا وہ دیکھا ہے کام وام, آپ یہ کریں کہ آپ ایک خاص جماعت میں شامل ہو جائیں, اور اس میں جا کے پھر آپ ان کے جو ہے وہ ان کا بھروسہ حاصل کریں, اور یو ول رائز تھرو دا رینکس, اور ایونچولی پھر آپ ہمیں رپورٹ کیا کریں. تو میرے ابا جو مجھے سناتے تھے وہ یہ تھے کہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں مجھے جیمز بانڈ اور اس طرح ڈیٹیکٹیو سٹوریز کی بہت مجھے اچھی لگتی ہیں, مزہ آتا ہے پڑھنے میں, لیکن یہ کام میں نہیں کر سکتا کہ کسی کا بھروسہ میں توڑوں. تو اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک اور صاحب کا نام بتایا جو کافی ویل نون ہے. انہوں نے کہا میرا اپنا خیال ہے کہ پھر انہوں نے ان صاحب کو ریکروٹ کیا گیا, اور وہ پھر آگے جا کے کافی ان کی کہانیاں بھی ہیں. تو اس طرح کی کہانیاں ان کے بارے میں جو ہے وہ اچھا طبیعتاً تو شاعرانہ بالکل, مطلب ایک اب ان کی مشہور ہے شریف نظم, شریف آدمی جو نظم ہے, لیکن اس کے علاوہ انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ کسی نے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے کبھی کوئی کتاب نہیں چھاپی, تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے, اگر میں شاید 50-55 نظمیں اور لکھ لوں تو شاید 60 صفحوں کی کتاب میں شائع کر سکوں. لیکن اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے
مختلف پیپرز میں سے چھوٹی چھوٹی جو ہیں ان کی نظمیں اور کبھی کبھی غزلیں بھی جو ہیں وہ نکلی ہیں. تو یہ ایک تو اچھا فائنلی جو چیز میرے خیال سے اس میں ایک اور میں نے سوچا تھا میں تھوڑے سے آپ کو صرف کہانیاں سنا دوں گا کیونکہ میں صحیح ہاں کیونکہ ظاہر سی بات ہے میں ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی وہ کر دوں. ایک تو یہ بات سامنے آئی کہ 50 کی دہائی میں درخواست کی جاتی تھی, حکم نہیں دیا جاتا تھا. اور دوسرا ایک سوال دوسرا اسی کے ضمن میں کہ آپ کے بھی 30 سالہ صحافت ہے, تو آپ فراز زیدی صاحب کو بحیثیت مدیر کس انداز سے دیکھتے ہیں, کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, تاکہ پھر اس گفتگو کا اختتام کیا جائے. اچھا تو میرے اپنے حساب سے مطلب میں نے اگر کچھ سیکھا ہے صحافت میں تو وہ اپنے والدین سے سیکھا ہے. دونوں میرے والدین, میری والدہ بھی جو ہے وہ صحافی تھیں, لیکن میرے اپنے حساب سے جو میں نے ان کا کام دیکھا ان سے زیادہ مکمل مدیر مجھے اور کوئی نظر نہیں آیا. کہ ایک تو سمجھ جانا کہ بات کہی کیا جا رہی ہے اور اس میں سے اس پہ فوکس کرنا. دوسرا ان کا جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے, میں اب کبھی کبھار لکھتا ہوں BBC کے لیے, اردو سروس کے لیے فلم کے ریویوز. اچھا فلم کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اس میں جو زبان ہے وہ ڈیولپ ہی نہیں ہوئی ہے, تو اس میں بہت سارے چیز جو ہیں ٹرمینالوجی جو ہے وہ ہے ہی نہیں اردو میں. تو میں ہمیشہ جب لکھتا تھا تو پہلے میں ان کو دکھاتا تھا, تو وہ اس کی جو ایک چیز میں نے نوٹس کی کہ ان کی خاص یہ کوشش ہوتی تھی کہ زبان کو آسان بنایا جائے. کہ بہت سارے ہم جو ہے نا مشکل الفاظ کو خامخواہی میں استعمال کرتے, لیکن اس کو ظاہر ہے کیونکہ آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, اس کو دوسروں کو سمجھانا ہے, تو وہ ان کی ایک بہت وہ تھی کہ جو بھی زبان ہے اس کو اس میں ایک بناوٹ نہ ہو, اس میں جو ہے سیدھی بات جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہی جائے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کچھ چیزیں جو غلط ہوتی تھیں وہ بری نہیں لگتی تھیں. اب جیسے ایک ان کا آبسیشن ہو گیا تھا کہ وہ ٹی وی پہ کانسٹنٹلی آتا ہے, اور اب ظاہر ہے سارے سیاستدان بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں, وہ ہر دفعہ اس پہ ان کا ایک کہ جی وہ عوام میرے ساتھ کھڑی ہے, تو کہتے ہیں یہ مونس کہاں سے ہو گئی عوام. ہاں مطلب تو یہ عوام کھڑے ہیں, مطلب پلورل ہونا چاہیے اس کا. تو خیر لیکن جو اور چیز ان کی تھی کہ ہوم ورک وہ پوری طرح اپنا کرتے تھے. میں نے اور کسی کو اتنا ہوم ورک کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے وہ اپنے انٹرویوز جب کرنے جاتے تھے. میں کیونکہ سیشن کا وقت بھی قلیل ہے اور تنگی وقت کے سبب زیادہ ہم بات نہیں کر سکتے. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سب لوگوں کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. فراز زیدی صاحب ایک بڑا معتبر نام. اب ہم شمیم حنفی صاحب کی جانب بڑھیں گے, جو کہ اردو کانفرنس کا ہمیشہ حصہ رہے, اور اب وہ اس دنیا میں نہیں. تو میں ملتمس ہوں ناصر عباس نیر صاحب سے کہ شمیم حنفی صاحب کے بارے میں اور جو یادیں اردو کانفرنس سے جڑی ہوئی ہیں تو اس پر بات کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رضوان صاحب. شمیم حنفی صاحب کے بارے میں آرٹس کونسل کے اسٹیج پہ بات کرنا بہت ایک اداس کر دینے والا لمحہ ہے کہ وہ کئی برس اسی اسٹیج پر یہاں ہم سب کے درمیان ہم سامنے بیٹھے ہوتے تھے, وہ یہاں تشریف رکھتے تھے, وہاں بھی کبھی بیٹھتے تھے, اور وہ مسلسل یہاں آیا کرتے تھے. اور اس آرٹس کونسل کی عالمی اردو کانفرنس نے جو ایک خاص اردو ادب اور اردو ادب کی تہذیب کوئی پروان چڑھانے میں جو کوششیں کی ہیں, تو ان میں ایک حصہ جو مستقل حصہ تھا وہ شمیم حنفی صاحب کا تھا. کیا بات. وہ تقریباً ہر سال آیا کرتے تھے, کبھی لاہور کے راستے سے اور کبھی براہ راست کراچی تک کچھ فلائٹس. تو وہ اکثر جو افتتاحی اجلاس کا جو کلیدی مقالہ ان کا ہوتا تھا, تو ایک طرح سے جو آگے کانفرنس میں جو گفتگو ہوتی تھی اس کی سمت نمائی ان کے اس کلیدی مقالے سے ہوتی تھی. اور اس کے علاوہ ہندوستان سے جتنے لوگ پاکستان آتے رہے ہیں, نقاد گوپ چند نارنگ صاحب آتے رہے ہیں, کافی کثرت سے آتے رہے ہیں, شمس الرحمان فاروقی صاحب آتے رہے ہیں, لیکن پچھلے چند سالوں میں جس تباتر سے شمیم حنفی صاحب آئے تھے وہ کوئی دوسرا ہندوستان کا ادیب نہیں آیا. اور پاکستان کے نئے لکھنے والے ہوں یا بزرگ لکھنے والے ہوں یا ان دونوں کے بیچ کی جو نسل ہے ان کے ساتھ ان کا ایک تعلق رہا. ان میں بھی شامل تھا, میں کوئی اکیلا نہیں تھا. یا شاید ہی کوئی اردو کا ادیب ایسا ہو جن کی شمیم صاحب سے براہ راست ملاقاتیں نہ ہوں اور جن کے وہ مستقل قاری نہ ہوں.
شمیم حنفی صاحب بطور ان کی کئی حیثیتیں تھیں، ہم زیادہ تر ان کی ناقدانہ حیثیت سے آشنا ہیں، لیکن وہ ریڈیو کے ڈرامہ نگار بھی تھے اور ان کے ڈراموں کے 4 مجموعے شائع بھی ہوئے تھے۔ ایک اتفاق یہ ہے کہ اس عالمی اردو کانفرنس میں جو بہت سے لوگ شریک ہوتے رہے ہیں، ان کا پچھلے چند سالوں میں انتقال ہوا، فہمیدہ ریاض کا، گوپچند نارنگ کا، آصف فروخی کا، شمیم حنفی صاحب کا، تو ان میں سے بیشتر کی جو تعزیتی مضامین تھے وہ مجھے ایک ان کا لکھنا پڑا۔ کچھ حسن زیدی صاحب نے مجھ سے لکھوائے، آصف صاحب کا، شمس الرحمان فاروقی صاحب کا، شمیم حنفی صاحب پہ بھی میں نے لکھا۔ تو میرے لیے تو ذاتی طور پر بھی یہ بہت ایک افسردہ کار دینے والی بات ہے، لیکن زندگی کا کارواں اسی طرح چلتا ہے۔ لیکن اچھی بات یہ کہ جو لوگ چلے جاتے ہیں اپنے پیچھے ایک بہت جو بڑی وراثت چھوڑ جاتے ہیں، ان میں شمیم حنفی صاحب بھی تھے۔ تو تنقید میں ان کی جو شہرت تھی وہ بہت زیادہ ہوئی، لیکن جو ڈرامے تھے وہ بھی بہت زیادہ ایک توجہ کے طالب ہیں، اگرچہ وہ ریڈیو ڈرامے ہیں لیکن وہ بالکل ایک جدید قسم کے ڈرامے ہیں، اور ان میں جو شمیم صاحب کا تنقید میں ایک بنیادی تصور تھا وہ ایک جدید نکات تھے، لیکن وہ جدید نکات شمس الرحمان فاروقی صاحب کی جدیدیت سے ان کا ایک تصور مختلف تھا، نارنگ صاحب کی جدیدیت سے تصور مختلف تھا، پاکستان میں جو وزیر اعلیٰ صاحب جدیدیت کا تصور رکھتے تھے وہ مختلف تھا۔ ابھی موقع نہیں ہے لیکن میں یہ ضرور ایک مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں لفظ جب جدیدیت استعمال ہوتا ہے تو ہم بالکل اس کا ایک گرینڈ نیریٹو بنا لیتے ہیں۔ بالکل گرینڈ نیریٹو اکثر ڈسیپٹیو ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں اور ہم ان کا اطلاق ہر چیز پہ جو پرٹیکولرز ہوتے ہیں ان پہ کرتے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان سارے نقادوں نے جو جدیدیت کا تصور قائم کیا اور ان کی روشنی میں ادب کا مطالعہ کیا وہ بالکل اور طرح کا تھا۔ مثلا شمیم حنفی صاحب جس ان کی جو اہم ترین کتاب ہے جدیدیت کی فلسفیانہ اساس، اور اس کا دوسرا حصہ نئی شعری روایت جو ان کا پی ایچ ڈی کے بعد کا مقالہ تھا، تو اس میں ڈی لیٹ کا مقالہ تھا، تو اس میں انہوں نے پہلے جدیدیت کو ایک ڈیفائن کیا، ایک اپنے جدیدیت کے اپنے تصورات تھے۔ مثلا ان کے اس جدیدیت کے تصور میں انہوں نے کہا کہ جو مغرب میں جو جدید تصور جس میں وجودیت ایگزسٹنشلزم سب سے اہم ہے، اس میں جو زین بدھ مت ہے اس کا بہت اہم حصہ ہے۔ انہوں نے زین بدھ مت کے فلسفے کی کافی مثالیں دیں، اور اس میں ایک مکالمہ بھی کوٹ کیا ہے، 2 اس میں زین اسکالرز ہیں، تو ایک پوچھتا ہے کہ تاؤ کیا ہے، یہ زین کیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ہماری روزمرہ زندگی، یعنی جو روزمرہ زندگی ہماری ڈیلی لائف ہے بس یہی ہے۔ اب ظاہر ہے جو لوگ بدھ مذہب کے جو اس کا فلسفہ ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ بڑے نظریات قائم کرنے کی بجائے جو سامنے کی زندگی ہے اس کا ایک بیانڈ لنگوسٹک پرسیپشن آف ڈیلی لائف، یہ زین بدھ مت ہے کہ آپ لینگویج کو ہٹا دیں، لینگویج کے بغیر ریالٹی کا جو ڈائریکٹ آپ کا سینسول پرسیپشن ہے وداؤٹ لیٹنگ مطلب لینگویج انٹروین اس پرسیپشن میں۔ اب شمیم حنفی صاحب جس جدیدیت کو لے کے چلے ہیں وہ بھی ہماری آج کا اس لمحے کا جو تجربہ ہے وہ ہمیشہ اس کو کہتے تھے، وہ تجربے کو اپنی تنقید میں بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ جو، اور ادیب کا جب مطالعہ کرتے انہوں نے میرا جی کا مطالعہ کیا، فراق سے وہ بہت زیادہ ان کے استاد بھی تھے، ان سے متاثر بھی تھے، اقبال پہ ان کی 2 کتابیں ہیں، غالب پہ ان کی کتاب ہے، اور تاریخ، تہذیب اور تخلیقی تجربہ، لیکن وہ جو روزمرہ حقیقت ہے اور آج کا تجربہ ہے اس پہ بہت زیادہ وہ فوکس کرتے تھے۔ لیکن ان کا جو آج کا تصور تھا وہ مغرب کی جدیدیت کے آج کے تصور سے مختلف تھا، اور وہ آج کا جو، کیونکہ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی تخلیق کار آج کی کتنی گہرا، کتنی تہیں اور کتنی اس کی سطحیں ان تک کہاں پہنچتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے جو آج کا تجربہ ہوتا ہے وہ ایک ایسا سبجیکٹو تجربہ ہوتا ہے جس میں ماضی، حال اور مستقبل کی جو باؤنڈریز ہیں وہ تحلیل ہو جاتی ہیں۔ تو شمیم حنفی صاحب جس آج کو اہمیت دیتے تھے اس میں وہ تہذیب کو، جو ہند اسلامی تہذیب تھی یا ہندوستان کی تہذیب تھی جو ایک تکثیری تہذیب ہے، اور جو جس کی سب سے بڑی ہمارے یہاں مثال جو تھی وہ ہند اسلامی تہذیب تھی جو ایک امتزاجی تہذیب تھی، اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ تو وہ ایک طرح سے جو ڈیلی ریئلٹی کو کنیکٹ کرتے تھے اپنے اس پچھلے اس تہذیبی تجربے کے ساتھ، اور یہاں آ کر لیکن اس کی جو وہ اس کی انٹرپریٹیشن کے خلاف تھے۔ زین بدھ مذہب بھی انٹرپریٹیشن کے خلاف ہے، اور دلچسپ بات یہ کہ جو شمیم صاحب تھے، مثلا شمس الرحمان فاروقی صاحب تنقید میں جو تعبیر اور تفسیر ہے، اس کی تجزیہ ہے، اس کے بہت قائل ہیں،
لیکن شمیم حنفی صاحب اس تجربے کے لیے ایک ایسی تنقید کی زبان وضع کرنے کی کوشش کرتے کہ جس طرح وہ تجربہ سارا تنقید میں آ جائے بغیر تعبیر کے. اب یہ بہت ایک مشکل کام ہوتا ہے کہ وہ تجربہ جو ظاہری لفظ کے ذریعے ہوا ہے اور ہر لفظ معنی کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو آپ اس کو جب تنقید میں لائیں تو اس کی تعبیر نہ کریں. تو شمیم حنفی صاحب نے وہ ایک مشکل جو جس میں کسی حد تک تاثراتی اور تخلیقی عناصر لیکن کافی ہے وہ زبان دریافت کی تھی. تو میرا خیال ہے یہ ان کی جو ان کے معاصر نکات ہیں وہ ہندوستان کے ہوں یا یہاں کے ہوں ان سے ان کا یہ اختصاص تھا. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسی اردو تنقید میں ان کی مستقل کنٹریبیوشن ہے جو بالکل اس سے آگے بھی وہ چلے گی. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ سب کی بھرپور تالیاں. یقیناً تمام شخصیات اتنی معتبر ہیں کہ ہم اس قلیل وقت میں ان کی شخصیت کا احاطہ نہیں کر سکتے. اب ہم جس شخصیت کی جانب بڑھیں گے وہ ہم سب کے انکل اور فاروق قیصر صاحب، اور وہ جو کلیاں آج وہ تناور درخت کی صورت میں مختلف مقامات پر قائم کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد محمود صاحب. اور ارشد صاحب، آپ کا تعلق 1972 سے 50 برس کی یہ رفاقت اور سلسلہ اکڑ بکڑ سے جو شروع ہوتا ہے، تو فاروق قیصر صاحب کے بارے میں ذرا ہم اپنی رائے کا اظہار کیجیے. جی ہاں، میں بھی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں ایک پروگرام پیش ہونا شروع ہوا تھا جس کا نام اکڑ بکڑ تھا، اور وہ اس میں جو اردو یعنی الف بے پہ پڑھائی جاتی تھی. تو میں اور فاروق قیصر جو ہیں وہ تے کے پروگرام سے اس میں شامل ہوئے. اچھا، یعنی الف بے پہ تک وہ پروگرام ہو چکے تھے. صحیح. جب تے کا پروگرام تھا تو ہمیں یہ کہا گیا کہ مجھے کہا گیا دھن بناؤ، اس کو کہا گیا کہ بھئی تم کوئی لفظ لکھو تے کی جس میں تکرار ہو. تو وہ گانا مجھے اب تک یاد ہے، تختی پہ تختی، تختی پہ دانا، چل رہی ہوا میری تختی سکھانا. تو یہ میں نے اس کی دھن بنائی اور نیرہ نے گائی، نیرہ نور صاحبہ نے. تو بس یہ وہاں سے پھر یہ رفاقت شروع ہوئی اور ایک لمبا سلسلہ ہے. فاروق قیصر کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں تو اس کے دو بڑے زبردست پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ وہ باپ کیسے تھے یا ان شوہر کیسے تھے، جو مثالی تھے، کیونکہ میں بہت اچھے طریقے سے ان کی فیملی کو بھی جانتا ہوں. دوسرا اس کا تخلیقی کام. ہوا یوں کہ جب یہ نوجوان تھے تو ان کے ابا ایسے شخص سے کہ اس سے دوستی تھی جن کی کہ ٹیکسٹائل مل تھی. تو انہوں نے پوچھا کہ جی میرا بیٹا ہے وہ بس ایسے آوارہ ہی پھرتا رہتا ہے. اچھا، سید خانوادے سے ایک متوسط گھرانے سے تعلق تھا، سید تھے. تو اس نے کہا کہ جی ان کو ٹیکسٹائل ڈیزائننگ پڑھاؤ. تو وہ ان کو لے کے NCA میں آ گئے اور وہاں ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا. اور جب یہ وہاں سے پاس آؤٹ ہوئے تو یہ ان کے ابا لے کے ان کے پاس گئے کہ بھئی اس نے اب یہ ٹیکسٹائل ڈیزائن میں کر لیا، اب اس کو ملازمت دے دو. ان کا خیال تھا کہ شاید یہ ملازمت کے لیے. تو اس نے کہا کہ بھئی میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں ان کو ملازمت دوں گا. ٹھیک ہے. تو بہت دل ٹوٹا. اور یہ خود ہی وہ بتاتا ہے کہ جی سلیمہ ہاشمی بھی کیونکہ ان کی ٹیچر تھیں تو انہوں نے کہا اچھا تم کچھ اور کام کرو گے. اچھا. تو اس نے کہا جی کریں گے. تو یہ وہ لمحہ ہے جس طرح مجھے بھی پوچھا تھا میرے استاد شعیب ہاشمی نے کہ تم کچھ کام کرو گے، اور اس کا دن بھی تقریباً ایک ہی ہے. انہوں نے کہا بھئی شام کو آ جانا پھر ہمارے گھر. تو میں اپنا گٹار اٹھا کے صحیح، اب اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے سے کیا کام لیا جائے گا، لیکن اس نے اتنے اچھے اس کے بعد پپٹس بنائے. تو اس کی شخصیت کا یہ ایک پہلو تھا کہ وہ اکڑ بکڑ کے جتنے پپٹس تھے وہ سب فاروق قیصر نے بنائے تھے، بلکہ جو بی بطخ تھی اس کے اندر یہ خود ہوتا تھا. بلکہ انہوں نے ایک انٹرویو میں تذکرہ بھی کیا تھا، میں نے اپنے ہی سائز کی بطخ بنائی تھی تاکہ کوئی اور نہ اس میں کوئی اور اس میں نہ جائے. اچھا، اسی طرح اس کی جو شاعری تھی بچوں کے لیے میں سمجھتا ہوں وہ بھی مثالی تھی. اور پھر اس کے بعد وہ اخبار میں کالم بھی لکھتا رہا. بالکل. اور پھر اس نے کارٹون بہت عمدہ بنائے. ایک تو بہت ہی عمدہ تھا کہ جی وہ انکل سرگم بیٹھا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایسی کوئی دھن بنانے کی کوشش کر رہا ہوں جس سے ہمارا ضمیر جاگ جائے. واہ.
تو اس طرح کی وہ اس کی شخصیت، لیکن بہت جی بالکل ایک تو یہ کہ تخلیق کار بہت عمدہ تھا، اور جس کام کو بھی کرتا تھا اس میں کچھ نہ کچھ نیا وہ نکال لیتا تھا. اس نے بہت ہی اچھی چیزیں لکھی ہیں، لیکن مختصراً انسان دوست تھا. کیا بات. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دور میں یا میرے ہم عمروں میں اتنا بڑا ہیومنسٹ شاید کوئی نہیں تھا جتنا بڑا فاروق قیصر تھا، کیونکہ اس کی جو چیزیں اس نے لکھی ہیں ان کا اپنا ایک منفرد انداز ہے، اور بات وہ جو ہے انسانیت کی کرتا ہے، اور انسانیت سے اس کو محبت تھی اور انسان دوست تھا. تو اس طرح کی شاعری کرتا تھا کہ جی میرے پیارے اللہ میاں دل میرا حیران ہے، میرے پیارے اللہ میاں دل میرا حیران ہے، میرے گھر میں فاقہ ہے اس کے گھر میں نان ہے، میں بھی پاکستان ہوں وہ بھی پاکستان ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اتنے مزے کی چیزیں، مطلب دو چار چیزیں میں ڈھونڈ کے لایا ہوں کہ ملاوٹ پہ اس کا جو ہے کہ جی ملاوٹ دودھ میں کر دو زہر کا کام کر دے گی، تمہاری صحت کا پہیا یہ ایسا جام کر دے گی. واہ. اب یہ دیکھیے اب کیا کہاں سے کہ کس موڈ میں ہوگا جو یہ لکھا ہوگا کہ جو مرنا ہو کبھی تم کو کبھی بھی زہر نہ کھانا، جو مرنا ہو کبھی تم کو کبھی بھی زہر نہ کھانا، کہ جعلی زہر کی شیشی تمہیں ناکام کر دے گی. کیا بات. واہ 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 واہ. وہ اپنی اس شگفتہ زبان میں بہت گہری باتیں کرتا تھا. اور جیسے بھی حسن کہہ رہا تھا کہ اس کی اس کو مناسب نہیں لگ رہا اپنے باپ کے بارے میں بات کرنا، تو آپ یقین کیجئے کہ میرا بھی اس سے تعلق اس طرح کا تھا کہ اس کی تعریف کرتے ہوئے تھوڑا سا زبان میں لکنت آتی ہے، وہ اس لیے کہ یہ خود پسندی کہ اس میں چلی جاتی ہے. اور قربت ایسی تھی کہ اگر آپ انکل سرگم کا پپٹ دیکھیں بالکل تو وہ اصل میں اس نے مجھے بنایا تھا. اچھا. یعنی مونچھیں ہیں، گنجا ہے اور میوزک بناتا ہے. صحیح. تو یہ مجھے کہتا بھی تھا، اور تصویریں بھی اس نے بھیجی تھی جب اس نے بنایا تھا. کہتا ریزمبلنس میں اگر کوئی فرق ہے تو میں اس کو صحیح کر دیتا ہوں. تو بہت ہی ہمارا تعلق بہت اچھا تھا. پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کڑھب مضامین جس کے اوپر بات کرنی مشکل ہو جاتی ہے، وہ اپنی سادہ سی زبان میں اس کو بہت اچھے طریقے سے، یعنی جو معاشرے کا تعلق ہے ایک فنکار سے، صحیح، میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا کسی نے نہیں. یعنی معاشرے کا جو تعلق ہے ایک فنکار سے، یا فنکار کا جو تعلق معاشرے سے ہے، اس کو وہ ایسے سناتا ہے. وہ کہتا ہے کہ امیر نے جو پکڑی ہے خوبصورت لکڑی ہے، امیر نے جو پکڑی ہے خوبصورت لکڑی ہے، لکڑی پہ نقاشی ہے، غریب نے تراشی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. امیر نے جو پکڑی ہے خوبصورت لکڑی ہے، لکڑی پہ نقاشی ہے، غریب نے تراشی ہے. امیر کی یہ سوٹی ہے، غریب کی یہ روٹی ہے. واہ 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 واہ. اس سے اچھا تعلق میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کسی نے بھی بیان کیا. پھر وہ کبھی کبھی موڈ میں ہوتا تھا تو ویسے بھی وہ جو بھی حالات، جیسے وہ ہم آپس میں بات کیا کرتے تھے کہ جی شاید معاشرے میں سہل پسندی بہت آ گئی ہے، ہم غور و فکر اتنا نہیں کرتے، اپنے جو کام کر رہے ہوتے ہیں اس پہ اتنا زیادہ، یعنی ایک میڈیوکریٹی کی کیپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے. تو اس پہ بہت ہی اچھی دو اشعار اس کے ہیں جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا، اس کے بعد ختم کروں گا. بالکل بالکل، میں یہ کہنے والا تھا. دھوپ میں رہ سکے، اچھا کشور آپا بیٹھی ہوئی ہیں آپ، دھوپ میں رہ سکے نہ چھاؤں میں، دھوپ میں رہ سکے نہ چھاؤں میں، وقت الجھا رہا یوں پاؤں میں. اب یہ شعر جو ہے بہت عمدہ جو ہمیں ڈسکرائب کرتا ہے اس وقت، کہ وہ ہے کہ لگ گیا ہے قفس میں دل اتنا،
لگ گیا ہے قفس میں دل اتنا، کوئی پنچھی نہیں فضاؤں میں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. چلیں بہت بہت شکریہ ارشد صاحب، بہت بہت شکریہ تنگی وقت کے سبب. اب میں ملتمس ہوں حمید شاہد صاحب سے. پہلے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ چلے آپ بات کر لیں. تو شمس الرحمان فاروقی صاحب کے لیے مبین مرزا صاحب آپ سے ایک یہی سوال، بنیادی سوال، اور اسی سے آپ ساری چیزوں کو مکمل کر لیجیے گا کہ اس عہد میں فاروقی صاحب کی ادبی پلیسمنٹ کس نوعیت کی ہے، اور ساتھ ساتھ فاروقی صاحب کا کی فکشن پہ جو تنقید انہیں لکھی، خود ان کا لکھا ہوا فکشن کے ان کے نظریات سے آگے نکلتا ہے. اس پر آپ اپنی اگر رائے دینا چاہیں ضرور. شکریہ رضوان زیدی صاحب. معزز خواتین و حضرات، فاروقی صاحب ہمارے عہد کے بڑے لوگوں میں تھے، اور عام طور پر یہ بات مشرق کے مزاج اور مشرق کی وفاداری کے لحاظ سے کہی جاتی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، ان کی توقیر اور پذیرائی کرنے کے لیے ان کے لیے بڑے بڑے الفاظ، احترام کے صیغے استعمال کرتے ہیں. ممکن ہے واقعتاً ایسا ہی ہو. اس کا امکان اس لیے زیادہ ہے کہ قرۃ العین حیدر صاحبہ نے تو بلکہ ایک جگہ یہ فقرہ لکھا بھی ہے کہ ہمارے ہاں بڑی خرابی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو داد دیتے ہوئے زیادہ سپرلیٹیوز استعمال کرنے لگتے ہیں. اچھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی حقیقی معنوں میں بڑے آدمی کے بارے میں کوئی بڑا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ لفظ دراصل اپنے صحیح معنی کا اظہار اسی وقت کرتا ہے. واہ. اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب صحیح لفظ صحیح شخصیت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ محض ایک شخص کی شخصی توقیر کا ذریعہ نہیں ہوتا، بلکہ دراصل وہ معاشرے میں توقیر کے کچھ اصولوں کو بھی وضع کرنے میں ایک کردار ادا کرتا ہے. فاروقی صاحب ایسے ہی ایک بڑے آدمی تھے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اردو کانفرنس میں کبھی شریک نہیں ہو سکے باوجود، لیکن انہوں نے آن لائن شرکت ضرور کی. وہ خود نہیں آ سکے، آن لائن شرکت ضرور کی، اور پاکستان وہ 2 بار آئے اس عرصے میں، اور دونوں بار آرٹس کونسل نے انہیں مدعو کیا. ان کی یہاں پہ پذیرائی ہوئی، ہونی بھی چاہیے تھی، اس لیے کہ فاروقی صاحب ان لوگوں میں تھے جنہوں نے ہمارے ہاں ادب کو اس کی بہت وسعت میں دیکھا، اور اسی وسعت میں ادب میں اپنا کردار نہ صرف متعین کیا بلکہ اس کردار کو عملاً ہمارے سامنے اس طرح پیش کیا کہ ہم بہت بڑی مثالوں کی صورت میں فاروقی صاحب کو یاد کرتے ہیں، اپنے عہد کے ادب کی بہت بڑی مثالوں میں. کیا بات. یہاں ڈاکٹر تحسین فراقی صاحب تشریف فرمائے ہیں، پروفیسر سہار انصاری صاحب تشریف فرمائے ہیں، ڈاکٹر خالد محمود سنجرانی ہیں. یہ لوگ بتا سکتے ہیں، بلکہ زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں کہ فاروقی صاحب کی جو تنقید ہے، اگر دیکھا جائے تو ان کا سب سے زیادہ شہرہ یا ان کی پہلی شناخت جو ہے، حالانکہ سفر انہوں نے جو شروع کیا تھا اپنا ادبی سفر، وہ ادیب کے افسانہ نگار کے طور پہ شروع کیا تھا، لیکن اس کے بعد ان کے افسانے کہیں پس منظر میں چلے گئے، اور ان کی زیادہ شہرت جو ہے وہ نقاد کے طور پر ہوئی. شاعری بھی انہوں نے ابتدا میں شروع کی تھی، لیکن شاعری بھی اس طرح ان کی شہرت کا ذریعہ نہیں ہے. صحیح. لیکن تنقید میں اگر یہ کہا جائے کہ محمد حسن عسکری صاحب کے بعد ہمارے ہاں دوسرا بڑا نقاد شمس الرحمان فاروقی ہے، جو مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا ہے، مغرب کے قبول اور رد کے پیمانے اپنی تہذیب کے تناظر میں قائم کرتا ہے. مغرب سے آنے والی ہر چیز فاروقی کے لیے قابل قبول نہیں تھی، اور انہوں نے یہ بات اپنے مضامین میں متعدد بار لکھی ہے کہ مغرب کے یہ حوالے، انہوں نے نقادوں کے نام لکھے ہیں اس میں باقاعدہ کہ ہمارے ہاں یہ حوالے آج اتنے تواتر سے دیے جا رہے ہیں، لیکن اگر سچ پوچھا جائے تو آج مغرب میں ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر تنقید جس نہج پر آج ہمارے زمانے میں ہے، اس نہج پر یہ نقاد نہ تو ہمیں ادب کی تفہیم میں کوئی چیز بڑی سمجھاتے ہیں، اور نہ ادب کو اپنے زمانے اور اپنی تہذیب سے جوڑ کر دیکھنے کا کوئی حوالہ فراہم کرتے ہیں.
تو فاروقی صاحب کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اگر انہیں ہم یہ کہیں کہ ہم نے اپنے اس عہد میں ایک بڑا تہذیبی ادیب، ایک بڑا تہذیبی نقاد پیدا کیا، تو بلا شبہ فاروقی صاحب کے لیے یہ بات ذمہ داری سے کہی جا سکتی ہے۔ فاروقی صاحب تنقید کے حوالے سے پہچانے گئے اپنے بعض فیصلوں کی وجہ سے۔ اچھا، نقاد کے ظاہر ہے جب ایک عہد میں ایک شخص کام کرتا ہے، ایک بڑا آدمی کام کرتا ہے، تو اس کی قدر و منزلت، آپ نے قدر و منزلت کے حوالے سے ایک سوال کیا کہ ان کی امپلیسمنٹ کیسے کریں گے۔ اچھا، فاروقی صاحب نے اپنی تنقید میں جو فیصلے کیے ہیں یا جو تجزیے کیے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے منون قبول کیے جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس لیے نہیں کیے جا سکتے کہ فاروقی صاحب ہم سب کی طرح، فاروقی صاحب کے اپنے کچھ تحفظات بھی تھے، اپنے کچھ تعصبات بھی ہوں گے، لیکن یعنی ان تعصبات کا اظہار مثلاً فراق کے سلسلے میں ہوتا ہے، اور وہ فراق کی شاعری کو اس سطح پر پلیس نہیں کرتے، اور ان سے بہتر انہیں احمد مشتاق کی شاعری نظر آتی ہے۔ خیر، یہ اختلافی باتیں ہیں، ہر نقاد کی زندگی میں، ہر نقاد کے کیے ہوئے فیصلوں میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن فاروقی صاحب کی جو اصل بڑائی ہے وہ ان کی تنقید کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ تنقید نہ صرف ادب کو پڑھنے اور سمجھنے کے کچھ بنیادی اصولوں کے ساتھ ہمیں کچھ مواقع فراہم کرتی ہے، بلکہ فاروقی صاحب کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ یہ تنقید اپنی تہذیب کے پیراڈائم میں ادب کے معنی کا تعین کرتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ فاروقی صاحب کی دوسری جہت جس کی طرف آپ نے اپنے دوسرے سوال میں اشارہ کیا، وہ ان کا فکشن ہے۔ اچھا، ایک زمانے میں ان کی بہت بحث چلی اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں شاعری بڑی ہے اور ہمارے ادب میں شاعری کا جو رول ہے وہ بھی بڑا ہے، اس لیے شاعری کی حیثیت بھی ہمارے ہاں بڑی ہے۔ اور وارث علوی سے ان کی بہت بحث اس پہ رہی، اور وارث علوی نے اپنے خاص رنگ میں انہیں بہت جواب بھی دیے، اور فاروقی صاحب کا آخر تک یہ اصرار رہا کہ ہمارے ہاں افسانہ یا فکشن بریکٹ میں کہا جا سکتا ہے، افسانہ جو ہے وہ ہمارے ادب کا چھوٹا بیٹا ہے، کیا بات۔ اور شاعری کو، خصوصاً غزل کو یا ہمارے نظمیہ اظہار کو جو ہے بڑا بیٹا کہا جانا چاہیے۔ اچھا، اس کی فاروقی صاحب کے پاس اپنی بہت سی وجہ تھیں، اس لیے کہ ہر تہذیب بنیادی طور پر اپنا سب سے بڑا اور سب سے بلیغ اظہار کسی ایک صنف پہ کرتی ہے، ادب کی ایک صنف پہ۔ مثلاً اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ٹریجڈی آپ کو گریک میں سب سے بڑی ملے گی، مثلاً آپ ناول کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو رشیا میں ملے گا۔ مبین صاحب، تو اسی طرح بس ہاں، تو اسی طرح جب ہم اپنے معاشرے، اپنی تہذیب کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں شاعری اور خصوصاً غزل ہے جس میں ہماری تہذیب کی گونج سب سے زیادہ ہمیں نظر آتی ہے۔ بہت تو اس اعتبار سے فاروقی صاحب کا یہ کہنا درست تھا۔ معاف کیجیے گا، فکشن کے حوالے سے یہ ہے کہ ان کا فکشن ان کی تنقید سے آگے ہے، بھائی ہونا ہی چاہیے تھا، اس لیے کہ تخلیقی تجربہ ہمیشہ تنقید پہ سبقت رکھتا ہے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ کیونکہ مجھے بس وہ مستقل بتایا جا رہا ہے کہ وقت بہت قلیل ہے، کیونکہ سیشن تھوڑی تاخیر سے ہوا، تو میں سر آپ سے گزارش کروں گا گوپی چند نارنگ صاحب کے بارے میں۔ بہت شکریہ جی، اس سے پہلے کہ آپ کا وقت ختم ہو جائے، کیونکہ ان لوگوں کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا ہے جن کو ہم سے یاد کر رہے ہیں، ان کا وقت تو جاری ہے، اور ہمارا وقت شاید ختم ہو جائے، ان کا نہیں ختم ہونا، پھر وہ جاری ہو جائے گا۔ یہ چھوٹی سی تحریر ہے، بالکل، اس سے ہاں، پہلے کہ آپ اشارہ کریں یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بس ٹھیک ہے۔ ماہر لسانیات، نو پسند ناقد، جدید اور قدیم ادب میں نئی معنویت تلاش کرنے والے اور پھر ساختیاتی فکر کے ترجمان ہو کر اسے مشرقی شعریات کے ساتھ بہم کر کے مطالعہ کرنے والے گوپی چند نارنگ سے وابستہ میری گنی چنی یادیں ہیں۔ ان سے پہلی ملاقات تب ہوئی تھی جب وہ اردو کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد تشریف لائے تھے، یہ والی نہیں، اسلام آباد والی، اور اس واقعے کو 2.5 دہائیاں ہو چکی ہیں۔ دوسری اور آخری ملاقات دلی میں ریختہ کے پروگرام کے دوران وقفے میں ہوئی تھی، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ایسے میں ایک تسلی بخش مکالمے کے لیے وقت کیسے نکالا جا سکتا تھا۔ تاہم یوں ہے کہ ریختہ والی ملاقات میں وہ جس گرم جوشی سے ملے تھے، اس کے بعد ٹیلی فون پر رابطے کی راہ کھول دی تھی۔ یہ الگ بات کہ مجھے اس طرح کی بات چیت میں ہمیشہ تشنگی لگی۔ ایک لکھنے والے سے اصل مکالمہ تو اس کی کتابوں کے متن سے شروع ہوتا ہے تو وہیں جا کر تمام ہوتا ہے۔ میں نے ادب اور اردو کے اس خدمت گزار سے وہیں مکالمہ کیا تھا۔
نارنگ صاحب کا کہنا تھا کہ ان کے ادبی سفر کا آغاز 1952 میں ہوا تھا. گویا اس دشت کی سیاہی میں انہیں 70 برس بیت گئے تھے. اردو کے غیر مسلم خدمت گزاروں میں بطور خاص پریم چند، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، دیویندر ستھارتھی، اپیندر ناتھ اشک، ستیہ پال آنند، کشمیری لال ذاکر کا نام لیا جاتا ہے. اور اسی فہرست میں نارنگ صاحب اپنے قابل قدر کام کے ساتھ نمایاں طور پر موجود رہے ہیں. انہوں نے اردو شاعری کا تہذیبی مطالعہ کے موضوع پر اپنی ڈاکٹریٹ کا مقالہ لکھا تھا. اس کے مثنوی کے باب میں مزید اضافے کی اور یوں 3 کتابیں شائع ہوئی تھیں. ہندوستانی قصوں سے ماخوذ اردو مثنویاں، اردو غزل اور ہندوستانی ذہن کی تہذیب، ہندوستان کی تحریک آزادی اور اردو شاعری. پہلی کتاب مثنوی کے حوالے سے ہے، دوسری غزل اور تیسری نظم کے حوالے سے. انہوں نے ایک مقام پر لکھا تھا، میرے کام میں خواہ وہ زبان و بیان اور اسلوبیات سے تعلق رکھتا ہو یا اساطیر و دیومالا سے، کتھا کہانی، فکشن، افسانہ یا غزل و مثنوی سے یا ادبی تھیوری سے، میر و غالب اور اقبال اور نظیر یا پریم چند، منٹو، بیدی، کرشن چندر، فیض اور فراق سے جڑوں کی کھوج یا تہذیبی رشتوں کی بازیافت کہیں نمایاں کہیں طے نشین میرے ہم رکاب رہی ہے. درست. اور میری ترغیب ذہنی کے لیے یہ سمت نما کا کام کرتی رہی ہے. یہ نارنگ صاحب کے لیے عشق کا معاملہ رہا تھا. زبان اور ادب کی محبت میں دیوانگی کی حد تک وہ جا چکے تھے. اس سبب وہ ہمارے لیے محترم ہو گئے تھے اور محترم ہیں. نارنگ صاحب نے اپنی بہت اہم اور مختلف کتاب غالب معنی آفرینی، جدلیاتی وضع شونیتا اور شعریات مطبوع 2013 میں ایک پرانی کہاوت بیان کر رکھی ہے، جس کے مطابق ایک بڑھیا رات کے وقت چوک میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی. کسی نے پوچھا، اماں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہنے لگے گھر کی چابیاں کھو گئی ہیں، وہ ڈھونڈ رہی ہوں. اس نے کہا کہاں کھوئی ہیں؟ کہنے لگی گھر میں، لیکن وہاں اندھیرا ہے، کچھ سجھائی نہیں دیتا، اس لیے یہاں روشنی میں ڈھونڈ رہی ہوں. نارنگ صاحب اس کہاوت سے یہ بتانا چاہتے تھے کہ تنقید جہاں غالب کو ڈھونڈ رہی ہے وہاں وہ موجود ہی نہیں تھے. لگ بھگ یہی بات نارنگ صاحب کے باب میں کہی جا سکتی ہے کہ ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات کے اشاعت کے بعد انہیں بطور خاص تھیوری کے تعارفی مہم کے بنیاد گزار کے طور پر جانا جانے لگا تھا. اور اسی باب میں ان پر سرقہ کے کچھ الزامات بھی لگائے گئے تھے، مگر اپنے مزاج کے اعتبار سے ان کی تنقید کا علاقہ ایک تہذیبی روایت سے جڑو یہ ناقد کا تھا. یہی سبب ہے کہ وہ غالب کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ غالب کے ہاں کچھ نہ کچھ استاد ذہنی یا فکری نہاد ایسی تھی جو غالب کے تخلیقی عمل کی خلقی خصوصیات کا لازمہ تھی. دلچسپ بات یہ ہے کہ نارنگ صاحب نے مشرقی شعریات سے اپنا تعلق ٹوٹنے نہیں دیا. وہ حال ہی کے مقدمہ شعر و شاعری کو تھیوری یعنی ادبی نظریہ سازی کی اردو کی پہلی کتاب قرار دیتے تھے. ان نے تھیوری کی پر توجہ 1985 میں دی اور وہاں کے پرچوں میں مضامین لکھے. ہم دیکھتے ہیں کہ نارنگ صاحب تنقیدی تھیوری کی طرف گئے، مگر ان کی تنقید اور تحریر اردو کے مخصوص تہذیبی، ثقافتی اور لسانی محاورے سے دور نہیں جاتی. محرم کے دنوں میں ایک نجی ٹیلی ویژن نے افتخار عارف، شکیل جازب اور مجھے واقعہ کربلا کے اردو باب پر اثرات کے موضوع پر بات کرنے کو کہا تو نارنگ صاحب کی کتاب سانحہ کربلا بطور شعری استعارہ کا بطور خاص ذکر ہوا تھا. ان نے جس طرح میر و غالب سے لے کر فیض اور احمد نعیم قاسمی کے علاوہ مجید امجد، منیر نیازی، مصطفیٰ زیدی اور بطور خاص افتخار عارف کے ہاں کربلا کے استعارے کی تفہیم آج کے تناظر میں کی ہے اور اسے تہذیبی پس منظر میں مزاحمتی مزاج کے اندر رکھ کر استعاراتی اور علامتی تہ در تہ معنیاتی توسیع کے ساتھ معنی پیدا ہیں، وہ بہت اہم ہو جاتا ہے. میں پہلے نارنگ صاحب کے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے 1980 والے سیمینار کے مقالات پر مشتمل اردو افسانہ، روایت و مسائل سے ان کی طرف راغب ہوا تھا اور فکشن، شعریات اور تشکیل و تنقید میں منٹو، پریم چند، بیدی، انتظار حسین، منشا یاد اور دوسرے افسانہ نگاروں کے فن کا تجزیہ پڑھا تو اندازہ ہوا کہ وہ اس صنف کے حوالے سے بہت گہری تنقیدی بصیرت رکھتے تھے. مثلاً دیکھیے وہ منٹو کی بابت کہہ رہے ہیں، کوٹ، منٹو کا موضوع پیشہ ور طوائف یا آرائشی گڑیا ہرگز نہیں، بلکہ منٹو کا موضوع اس کے وجود کی کرہ، اس کے روح کا عالم اور اس کے باطن کا سونا پن ہے جسے کوئی نہیں بانٹ سکتا. شمس رحمان فاروقی کے برعکس راجندر سنگھ بیدی نارنگ کے پسندیدہ افسانہ نگار تھے. انہیں بیدی کا اساطیری انداز بیاں اچھا لگتا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ بیدی نے ہندوستانی عورت کی نفسیات کو خوبی سے سمجھ کر لکھا ہے، یوں کہ وہ جو کہتی تھی اس سے الٹ وہ چاہتی تھی. انتظار حسین کے فکشن کو نارنگ نے ڈومز ڈے فکشن کہا تھا. ان کے اسلوب کو وہ داستانی اور تمثیلی کہا، ایسا اسلوب جو نئی آگاہی اور سماجی صورتحال سے ہم آہنگ ہو کر اپنی صورت گری کرتا ہے. منشا یاد کا تماشا جس طرح نارنگ کے ہاں موضوع بحث ہوا ہے وہ اپنی جگہ بہت اہم واقعہ ہے. بلونت سنگھ، جابر حسین، ساجد رشید، گلزار، سلام بن رزاق، مینرا، سریندر پرکاش، غرض جس بھی افسانہ نگار کو انہوں نے گفتگو کا موضوع بنایا اسے ادبی حلقوں میں لائق توجہ بنا دیا تھا. اسلوبیات بھی نارنگ صاحب کی تنقید کا محبوب علاقہ رہا ہے
وہ ادبی تخلیق کے اسلوب کا مطالعہ محض تاثیر کے بجائے معروضی، لسانی اور سائنٹیفک بنیادوں پر کرنا چاہتے تھے، تاہم وہ اس کا بھی اعتراف کرتے تھے کہ یہ طریقہ تنقید بسیط فن پاروں کے لیے مشکل تھا۔ غرض مجھے کہنے دیجئے کہ نارنگ اردو ادب کے بڑے آدمی تھے، بڑے اور کھرے۔ جس روز مجھے ان کے چل بسنے کی خبر ملی تھی، اس سے ٹھیک 5 دن پہلے میری ان سے فون پر بات ہوئی تھی۔ وہ امریکہ میں جا کر مقیم ہو گئے تھے، مگر اردو زبان و ادب کا عشق ان کے اندر مقیم تھا، اور آخری سانس تک یہ عشق ان کے وجود میں مقیم رہا، بلکہ کہنا چاہیے کہ ان کا وجود اسی عشق سے متشکل ہوا تھا۔ بہت بہت شکریہ تمام شرکاء کا، اور یقیناً ہم اس سیشن کا اختتام اور اگلے سیشن کی جانب بڑھیں گے۔ 3 شاعر جس میں پیرزادہ سلمان صاحب ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور اسی طرح اس گہما گہمی کو جاری رکھیے۔